मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। गुज़रे वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। वो बहुत अक्लमंद और समझदार था। बादशाह अभी तक कंवारा था क्योंकि उसे अपनी पसंद की मलका नहीं मिली थी। वो चाहता था कि उसकी मलका इतनी खूबसूरत हो कि चांद भी देखे तो शर्मा जाए, लेकिन सिर्फ खूबसूरत नहीं, खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी होनी चाहिए। वजीरों ने ऐसी लड़की ढूंढने की खोज शुरू की कि इन सिफतों वाली लड़की मिले और हम बादशाह को आकर खबर करें, मगर काफ़ी तलाश के बावजूद कोई ऐसी लड़की ना मिल सकी। जो लड़कियां अक्लमंद और तेज तरार थीं वो खूबसूरत न थीं, और जो लड़कियां नौजवान और खूबसूरत थीं बदकिस्मती से उनमें अकल न थी। बादशाह को अब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसे बस दिन रात यही फिक्र रहती थी कि उसके बाद उसकी सल्तनत का वारिस कौन बनेगा। फिर एक दिन वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया, हजूर, मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप गरीब आदमी का भेस बदल कर जगह जगह घूमे फिरे। हो सकता है कि आपको आपकी सोच के मुताबिक कोई अक्लमंद और खूबसूरत लड़की मिल जाए। बादशाह को वजीर का यह मशवरा बहुत पसंद आया। फिर बादशाह ने गरीब और बूढ़े आदमी का भेस बदला और अपने शाही महल से निकल खड़ा हुआ। वो अभी शहर से बाहर निकला ही था कि उसे किसान मिला, जो कांधे पर लाठी रखे अपने गांव की तरफ जा रहा था। बादशाह ने उसे देखकर सलाम किया और फिर किसान से कहा, भाई, अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं तुम्हें भी अपने साथ सवारी में बिठा लूंगा। किसान ने सर से पांव तक उस आदमी की तरफ देखा और बहुत हैरानगी से बोला, अरे मियाँ, तुम खुद तो पैदल चल रहे हो, मुझे भला किस सवारी में बिठाओगे। बादशाह ने उसे कोई जवाब ना दिया और दोनों चुपचाप साथ चलने लगे। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि कलमा शहादत की आवाज़ आई। चंद लोग कब्रिस्तान की तरफ जनाजा लिए जा रहे थे। बादशाह ने किसान की तरफ देखा और उससे पूछा, ये आदमी जिंदा है या मुर्दा। किसान ने हैरत भरी निगाहों के साथ बादशाह की तरफ देखा और बोला, बड़े मियाँ, अगर ये जिंदा होता ये लोग इसका जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ क्यों जाते। तुम्हारे दिमाग का कोई ना कोई पेच जरूर ढीला है। अब वो दोनों एक खेत के पास से गुजरे जिसमें गंदम के पौधे खड़े झूम रहे थे। किसान कहने लगा, कितनी अच्छी फसल है। बादशाह बोला, हाँ, फसल तो अच्छी है, लेकिन ये नहीं पता कटी हुई है या बिना कटी। किसान चलते चलते रुक गया और उससे बोला, बड़े मियाँ, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि यह फसल कटी हुई है या नहीं। बादशाह ने आहिस्ता आवाज में कहा, मेरे भाई, बाज चीजें ऐसी होती हैं जो होती कुछ हैं और दिखाई कुछ और देती हैं। बेचारे किसान की समझ में ये फलसफा ना आया। खैर, किसान ने इस बात का कोई जवाब ना दिया और ये दोनों चुपचाप चलते रहे। इसी तरह चलते चलते शाम हो गई। किसान का गांव आ गया। उसने बादशाह से पूछा, बड़े मियाँ, तुमने कहाँ जाना है। बादशाह उससे कहने लगा, बाबा, हम फकीरों का क्या है, जहाँ सर छुपाने की जगह मिलती है वहाँ पड़ जाते हैं। वैसे मेरी मंजिल तो अभी बहुत दूर है। सोच रहा हूँ कि सुबह ही जाऊँ। थक भी चुका हूँ और भूख भी बहुत लगी है। तुम्हारे गांव में कोई सराय तो होगा, वैसे भी देहाती बहुत मेहमान नवाज होते हैं। किसान सोचने लगा, ये बेचारा आधी रात को कहाँ धक्के खाता फिरेगा, पता नहीं इसके पास पैसे भी हैं या नहीं। क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले चलूं। एक रात की तो बात है, सुबह होते ही चला जाएगा। किसान कहने लगा, बड़े मियाँ, ये छोटा सा गांव है, यहाँ सराय कहाँ है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ आज की रात गुजार लो। बादशाह कहने लगा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर उससे पूछने लगा, तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं। किसान कहने लगा, घर में हम 3 लोग होते हैं, एक मैं, एक मेरी बीवी और एक मेरी बेटी। बादशाह ने पूछा कि बेटी की शादी हुई है। किसान ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ कि ये फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर दूं। ये कहकर किसान ने दरवाजा खटखटाया। किसान की बीवी बहुत बेचैनी से किसान का इंतजार कर रही थी। जब उसने अपने शौहर के साथ किसी अजनबी को देखा तो फौरन से चारपाई पर नई चादर बिछा दी और साथ नया तकिया भी रख दिया। ये घर था तो छोटा, लेकिन बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा दिखाई देता था। किसान ने सारी उम्र की कमाई मकान में ही लगा दी थी। अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से एक लड़की बाहर निकली। एकदम ऐसे मालूम हुआ
جیسے 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ کسان کی بیٹی نے بہت ادب سے بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ کسان کی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر سنبھل کر بولا، کتنا خوبصورت مکان ہے، مگر اس مکان میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ کسان اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ میں نے یہ مکان اتنی محنت سے بنایا ہے، پھر بھی بڑے میاں بول رہے ہیں کہ اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ کسان بولا، اچھا بابا، ان باتوں کو چھوڑو، جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو اور کھانا کھا لو۔ ان کے گھر میں دال بنی تھی۔ کسان کی بیوی سوچنے لگی کہ میاں کا مہمان آیا ہے، یہ تو بری بات ہے، وہ دال یا سبزی کھائے۔ بیوی نے فوراً ڈربے سے مرغی نکالی۔ کسان نے جلدی سے مرغی حلال کی اور لڑکی نے فٹافٹ بھنی ہوئی مرغی بنا کر دسترخوان پر رکھ دی۔ سب ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے مرغی والا برتن اپنی طرف کھینچ لیا اور مرغی کا سر کسان کو دیا۔ مرغی کی ٹانگیں کسان کی بیوی کو دیں اور مرغی کے جو بازو تھے وہ کسان کی بیٹی کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ پھر اس نے دل کے 4 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا سب کو بانٹ دیا۔ باقی کی مرغی سب نے مل کر کھائی۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے ہاتھ دھوئے اور کلی کی اور ان سے کہنے لگا کہ رات کا کھانا کھا کر میں ٹہلا کرتا ہوں، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے، آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا، دروازہ بند کر لے۔ کسان نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، عجیب خفگی بڈھا ہے، پورے راستے میں میرا دماغ کھاتا آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اس بوڑھے آدمی کی شروع سے آخر تک ساری باتیں بتائیں۔ کسان کی بیٹی نے ایک ایک بات غور سے سنی اور پھر مسکرا کر بولی، ابا جی، یہ آدمی پاگل نہیں بلکہ بہت عقل مند ہے۔ کسان اپنی بیٹی سے کہنے لگا، بیٹا ذرا سوچو تو ہم دونوں پیدل چل رہے تھے اور یہ بڈھا آدمی مجھ سے کہنے لگا، اگر تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو تمہیں میں اپنی سواری میں بٹھا لوں گا۔ ایسی بات بھلا کوئی عقل مند آدمی کر سکتا ہے؟ لڑکی ہلکا سا مسکرائی اور دھیمے لہجے میں بولی، ابا جان، ان کا ایسا کہنا بالکل ٹھیک ہے، جب کوئی اکیلا انسان سفر کرتا ہے تو تھوڑا فاصلہ بھی کاٹے نہیں کٹتا، لیکن اگر 2 آدمی ساتھ میں چلے اور باتیں کرتے جائیں تو لمبا سفر بھی کم معلوم ہوتا ہے۔ سواری میں بٹھانے کا اس کا یہ مطلب تھا کہ میرے ساتھ باتیں کرتے چلو، تمہیں تھکن نہیں ہوگی، تم ایسا محسوس کرو گے جیسے کسی سواری میں جا رہے ہو۔ کسان نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، کچھ دیر خاموش ہو کر پھر کہنے لگا، چلو تمہاری بات میں مان لیتا ہوں، لیکن جنازے کو دیکھ کر اس نے یہ کیوں کہا کہ یہ مردہ ہے یا زندہ؟ لڑکی نے جواب دیا، ابا جان، یہ بھی کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ نیک آدمی مرنے کے بعد جنت میں جاتا ہے جہاں وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور برا آدمی جہنم میں جاتا ہے جہاں وہ مر گیا سمجھو۔ جنازے کو دیکھ کر اس نے یہ معلوم کیا تھا کہ یہ شخص جنت میں گیا ہے یا پھر جہنم میں۔ اس کے جواب میں آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو یہ زندہ ہے اور اگر اعمال برے ہیں تو مردہ۔ کسان اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا، لیکن اب اسے ایک اور بات یاد آئی۔ کسان بولا، چلو یہ بات بھی درست ہے، لیکن اس نے کھڑی ہوئی فصل کو دیکھ کر یہ کیوں پوچھا کہ جی کٹی ہوئی ہے یا بنا کٹی؟ لڑکی کہنے لگی، بات دراصل یہ ہے ابا جی، کسان فصل پکنے سے پہلے ہی اسے بیچ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کھیت کے مالک نے بھی کھڑی فصل ہی بیچی ہو، اس صورت میں تو اس کے لیے یہ کھیت کٹ چکا اور اس کی فصل کے مالک اس فصل کے دام بھی وصول کر چکے ہیں۔ کسان چور نظروں کے ساتھ اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، ہو سکتا ہے بیٹا تمہاری یہ بات بھی درست ہو، لیکن اس نے میرے مکان کی طرف دیکھ کر یہ کیوں بولا؟ مکان تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ لڑکی تھوڑا سا شرمائی، پھر بولی، یہ بات اس نے مکان کے بارے میں نہیں کی ابا جان، بلکہ اس نے میرے بارے میں کی ہے۔ میرا سامنے والا دانت ٹوٹا ہوا ہے، جب میں بات کرتی ہوں تو میرا یہ دانت صاف دکھائی دیتا ہے۔ مکان میں ہوں۔ کسان کو قائل کرنے کے لیے یہ باتیں کافی تھیں، مگر وہ آسانی سے ہار ماننے والا نہ تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، اس نے مرغی کے گوشت کو اس عجیب طریقے سے تقسیم کیوں کیا؟ اس نے مرغی کا سر مجھے دیا، مرغی کی ٹانگیں تمہاری ماں کو اور بازو تمہیں دیے، آخر میں دل کے 4 ٹکڑے کر کے سب میں بانٹ دیے۔ لڑکی نے کہا، میں آپ کو بتاتی ہوں، اس نے آپ کو مرغی کا سر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس گھر کے سردار ہیں۔ مرغی کی ٹانگیں اس نے اماں کو دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے کام کاج میں اماں کو ہر وقت مصروف رہنا چاہیے، اور مجھے اس نے بازو دیے، اس سے اس کا یہ مطلب تھا کہ مجھے کام دھندے میں اپنے ماں باپ کی مدد کرنی چاہیے۔ آخر میں اس نے ہم سب کو دل کا ایک ایک ٹکڑا دیا، اس سے وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے، ان دکھوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے
ہمیں ایک مضبوط دل کی ضرورت ہے۔ ادھر بادشاہ دروازے سے کان لگائے ان کی سب باتیں سن رہا تھا۔ لڑکی نے بات ختم کی تو اس نے کنڈی کھڑکائی۔ کسان نے دروازہ کھولا اور بولا، بڑے میاں، آپ تو کوئی پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہارے بادشاہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جس ملکہ کی تلاش تھی وہ آج ہمیں مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کمر سے بندھی ہوئی تھیلی کھولی اور اس میں سے 100 سونے کی اشرفیاں نکالی اور یہ اشرفیاں کسان کو دے کر بولا، اس سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کرو۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد ہم بارات لے کر آئیں گے اور اب میں تشریف لے کر جا رہا ہوں۔ کسان، اس کی بیوی دونوں ہی ہکے بکے رہ گئے اور حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کوئی خواب ہے یا حقیقت۔